مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو قوم حالات کو نہیں سمجھتی وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا کیونکہ لیڈر ہونا ضروری ہے، لیڈر کا نیڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر لیڈر نہیں رہا تو وہ لیڈرشپ نہیں کر سکتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے اندر ہر طاقت ہونی چاہیے، سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی ہونی چاہیے، بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، قوم کے درد کو سمجھ کر بولنا، قوم کے سامنے پیش ہونا، اور ہر انسان جو ماحول جس حالات کا معاملہ جیسا بھی ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کر علی اعلان ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر ان کی سہولتیں ان کو فراہم کرنا، ان کے معاملات کو سمجھ کر اور ان کے مستقبل کو سمجھ کر سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، کیسا بھی سامنے۔ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ اس محنتوں کے تصدق میں کامیابی نصیب کرے۔ سیاست ایک بہت اہم مدعا ہے اور آج کل کے حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم بڑے بہت بھیانک مسائل درپیش ہیں، خصوصاً خاص طور پر صرف مسلمانوں کے حوالے سے۔ باقی جتنے فرقہ بندیاں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ اگر اختلافی مسائل میں، جھگڑوں میں، الجھنوں میں اگر پھنسے ہوئے ہیں تو صرف مسلمان طبقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں شہر گلبرگہ میں جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف بربریت، مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنا، مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے۔ اشد ضرورت یہ ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر، مسلمانوں کے معاملات کو سامنے رکھ کر قوم مسلم کو ایک اہم فیصلہ لینا ہے، کیونکہ لیڈر ہونا ضروری ہے، لیڈر کا نیڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر لیڈر نہیں رہا تو وہ لیڈرشپ نہیں کر سکتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے اندر ہر طاقت ہونی چاہیے، سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی ہونی چاہیے، بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، قوم کے درد کو سمجھ کر بولنا، قوم کے سامنے پیش ہونا، اور ہر انسان جو ماحول جس حالات کا معاملہ جیسا بھی ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کر علی اعلان ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر ان کی سہولتیں ان کو فراہم کرنا، ان کے معاملات کو سمجھ کر اور ان کے مستقبل کو سمجھ کر سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، کیسا بھی سامنے کیوں طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت آپ بہتر جانتے ہیں، جو کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے بڑی کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے، قوم کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، حالات رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھو، آپ لوگ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آنے والے حالات بڑے دردناک اور بھیانک ہونے والے ہیں۔ اب کافی وقت تو بہت کم ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ فیصلہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو قوم حالات کو نہیں سمجھتی وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم مستقبل کو دیکھتے ہوئے ہماری کون سن سکتا ہے، قوم کی کون سن سکتا ہے، حالات کو کون سن سکتا ہے، اور بول کون سکتا ہے، کھڑا کون ہو سکتا ہے، طاقت کس کے پاس ہے، اور جس کے پاس قوت کس کے پاس ہے، جس کے اندر یعنی مکمل طور پر ظالموں کے سامنے منہ توڑ جواب کون دے سکتا ہے، وہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ آپ حضرات اگر اچھا فیصلہ لیں گے تو گلبرگے کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہوگا۔ لہٰذا میں شہر گلبرگہ کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آئینہ آپ کے سامنے ہے، آئینہ آپ کے سامنے ہے۔ بس آپ سے بنتی ہے، گزارش ہے کہ آپ کو حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ لے کر ایک اچھے قائد کی قیادت میں آپ کو رہنا ہے، اور انہیں کامیاب بنا کر انہیں اس مقام پر پہنچانا ہے جہاں پر یہ بول سکیں، جہاں پر یہ دھراڑ سکیں، جہاں پر ظالم حکومتوں کو کچھ کہنے کی ان کے اندر بہت کچھ صلاحیتیں ہیں، اور مسلمانوں کو حق دلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے اور سچائی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قائد ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک دلی کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ قدم اٹھانا ہے، کیونکہ پچھلے جو 5 سال گزر چکے ہیں وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے 5 سالوں میں کتنے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال پچھلے جو گزرے ہیں اس میں مسلمانوں کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا،
لیکن آنے والے 5 سال میں سمجھتا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے نا تکالیف جو ہے نا پیش آنے والے ہیں. لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگ ایک یونٹی کے ساتھ ہمارے سامنے الحاج انجینئر ناصر حسین استاد صاحب ایک بہترین قائد کی شکل میں موجود ہیں. کیونکہ لیڈر تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیڈر اور قائد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. قائد اس کو کہتے ہیں جس میں قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، یعنی وہ ہر مقام پر وہ اپنی جو ہے نا صلاحیت نکھارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر وقت اپنی صلاحیت نکھارتا ہوا نظر آتا ہے. وہ میں تقریباً الحاج ناصر حسین استاد صاحب کی شکل میں مجھے نظر آ رہی ہے. اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ 1978 میں جس طرح سے الحاج قمر الاسلام صاحب کا جو الیکشن ہوا تھا، جو لوگ جو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح جو ہے نا الحاج قمر الاسلام صاحب کی طرف کے قریب آ رہے تھے، اسی طرح سے میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا وہ دور ویسا ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج کی گلبرگہ کی نارتھ کی عوام وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح الحاج ناصر حسین استاد صاحب کی طرف امڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لہذا یہ اس بات کی جو ہے نا نشانی ہے کہ یہ آنے والا یہ الیکشن یقیناً الحاج ناصر حسین استاد صاحب کی تائید میں جو ہے نا ہوں گا. لہذا ہم کو بڑی ہی محنت اور جستجو کے ساتھ صرف ووٹ ڈالنا ہی نہیں، صرف اپنے چند لوگوں کو بولنا ہی نہیں، بلکہ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی پڑوسی ہیں، وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر سب لوگ سب کے پاس اگر یہ پیغام پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یقیناً الحاج ناصر حسین استاد صاحب کی کامیابی یقیناً جو ہے نا نظر آئیں گے. اتنا کہتے ہیں اپنی بات